ویلکم ناظرین، ریٹیل لائن پہ جوائن کیا سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، ایم پی اے رہ چکے ہیں، منسٹر رہ چکے ہیں، جی ڈی اے کی مرکزی قیادت ہے، فنکشن لیگ کی مرکزی قیادت ہے، محترم جناب سردار رحیم صاحب میرے ساتھ ہیں۔ سردار صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ السلام علیکم، میرے ساتھ شکریہ۔ سردار صاحب، جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں اور جس طرح کا ایکشن لیا جا رہا ہے، لینے جا رہے ہیں، اس پہ اتفاق ہوا ہے کہ جنہوں نے بھی آرمی کے انسٹالیشن پہ جنہوں نے بھی حملے کیے ہیں، جو جلاؤ گراؤ، اس کے اوپر ایک پورا ایکشن ہوگا۔ فوجی عدالتوں کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، کیا کہیں گے سردار صاحب؟ دیکھیں، دو الگ ایشوز ہیں۔ جنہوں نے قانون سے ہٹ کر جنہوں نے حرکت کی ہے، اس کو تو یقیناً قانون کے کٹہرے میں آنا چاہیے، کیونکہ جو آئین اور قانون کے تحت پرائیویٹ پراپرٹی ہو یا گورنمنٹ کی پراپرٹی ہو، اس کو ناجائز طور پر نقصان پہنچانے کا حق کسی کو نہیں، چاہے کچھ بھی حالات۔ دوسرا یہ کہ کس طریقے سے پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، اس پہ بھی غور کرنا چاہیے، کیونکہ اس ملک میں اس طرح سے نہ یہ محسوس ہو کہ ایک طرف کی پارٹی جو ہے دوسرے پہ ظلم کر رہی ہے، اور وہ جو آئینی اور قانونی راستے ہیں جن کو پکڑ رہے ہیں، ان کے لیے وہ کھلے ہونے چاہیے۔ خاص طور سے جرنلسٹ کے لیے میں کہوں گا کہ جن کو پکڑا جا رہا ہے یا پکڑا گیا ہے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑی سیریس بات ہے۔ اس کے بارے میں بھی ان کو بھی حق ہونا چاہیے کہ وہ کورٹس میں جا کے جو ہے وہ انصاف حاصل کر سکیں۔ صحیح۔ سردار صاحب، کرائسس ہے، آپ کو پتا ہے کہ سیاسی کرائسس ہے، معاشی کرائسس ہے اپنی جگہ، دن بدن جیسے دن گزر رہا ہے یہ کرائسس بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے پریکٹیکلی تو ہم ڈیفالٹ یعنی کہ تقریباً ہو چکے ہیں، آئی ایم ایف کی طرف سے بھی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوئی، حالات بہت ہی گمبھیر حالات ہیں، کیا کہیں گے سردار صاحب؟ دیکھیں میر صاحب، آپ نے یہ سوال کیا، آپ ہی کے پروگرام میں بہت پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ سیاسی بحران جو ہے آہستہ آہستہ آئینی بحران میں جو ہے تبدیل ہو جائے گا۔ صحیح۔ اور آج بڑا افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج آئینی بحران جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے۔ اب بھی وقت نہیں گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے عناصر ہیں جو کہ جن کو بیچ میں آنا چاہیے اور تھوڑا سا جو ہے حالات کو قابو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور کیونکہ دیکھیں، یہ کوئی نہ سوچے کہ اگر ایک جماعت کو، اس کے سربراہ کو آپ گرفتار کر لیں، ایلیمنیٹ کر دیں، سیاسی کارکنوں کو پکڑ لیں، ان پہ جیلوں میں بھر دیں، تو وہ جو سیاسی سوچ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی مثال ہمارے سامنے ہے، اس وقت بھی ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لٹکا دیا گیا، اور پیپلز پارٹی کے جو ان کے فالوورز تھے ان کو سب کو جیلوں میں اور کوڑے مارے گئے اور سارے سلسلے ہوئے، لیکن وہ سوچ کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو آج بھی یہ ہے کہ اگر اس طرح سے خدا نہ خواستہ کوئی صورتحال پیدا ہو گئی تو اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا اور کسی کو فائدہ اس سے نہیں ہوتا۔ سر، قومی اسمبلی میں توہین پارلیمنٹ بل 2023 منظور ہوا ہے، اس میں 2-3 چیزیں اہم ہیں، یعنی کہ کسی کو بھی 6 ماہ قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے اگر وہ توہین کرتا ہے، اگر کسی پارلیمنٹیرین کی اور کسی بھی حکومتی یا ریاستی آفیشل کو وہ طلب بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہم تو توہین عدالت جو ہوتی ہے اس کے اوپر بھی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ پارلیمنٹ کا جو بل ہے یہ کتنا سود مند ثابت ہوگا، یا یہ پھر صحافیوں کے اوپر کسی اور کے اوپر لاگو ہوگا، کیا کہیں گے؟ نہیں، بالکل توہین پارلیمنٹ تو میرے خیال آئین میں ویسے ہی کورڈ ہے، کوئی توہین پارلیمنٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں منتخب نمائندے ہوتے ہیں اور جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ سمجھیں کہ پاکستان کے عوام کر رہے ہیں، لیکن اس سے لوازمات اس کے پہلے پورے ہونے چاہیے کہ الیکشن جو ہیں وہ فیئر اینڈ فری ہونے چاہیے، وہ الیکشن جو ہے ریگڈ نہیں ہونے چاہیے، تاکہ جو نمائندے پارلیمنٹ میں بیٹھ رہے ہیں وہ واقعی میں عوام کے ووٹ سے جا کے وہاں بیٹھیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اب کون سا ادارہ یہ فیصلہ کرے گا کہ پہلے
توہین عدالت ہوئی ہے یا پہلے توہین پارلیمنٹ ہوئی ہے، اور اس فیصلے پہ کون عمل درآمد کرائے گا، تو گارنٹور کون ہوگا. تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ صرف اپنی سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، آئین کی روح سے سارے فیصلے ہونے چاہیے، اور اس پر جو کرائسس ہے کانسٹیٹیوشن، اس کو سب سے پہلے توجہ اس طرف ہونی چاہیے کہ اس کو ختم کیا جائے. سر کیونکہ آپ ایک سینئر رہنما ہیں، آپ نے وزارت بھی دیکھی، سب کچھ آپ کو پتا ہے، یہ جو قیاس ہے ملک کے اندر جو صورتحال بنی ہوئی ہے، یہ تباہ کن ہو سکتا ہے پارلیمنٹ کے لیے، جمہوریت کے لیے؟ نہیں، یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے نا. پاکستان کی پارلیمنٹ اسی وقت جو ہے اہمیت رکھتی ہے جب پاکستان جو ہے وہ پھلے پھولے اور ترقی کر رہا ہو. لیکن اگر پاکستان وہ تنزلی کی طرف لے جائیں جہاں لاقانونیت ہو، جس کی جو مرضی ہے وہ کچھ ہزار لوگ جمع کر کے اور اپنے فیصلے تھوپنے کی کوشش کریں، آئین اور قانون کی کوئی دھجیاں بکھیریں، جو ہے پرسنل پراپرٹیوں کو نقصان پہنچائیں، تو ظاہر ہے پھر یہ پاکستان کو نقصان پہنچے گا، کیونکہ اس کا کوئی انت نہیں ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. یہ تو پھر بڑھتا جائے گا، اور جو واقعات ہوئے ہیں اس سے زیادہ بڑھیں گے، جو واقعات کو روکنے کے لیے اقدام ہوئے ہیں اس سے زیادہ ہوں گے. تو یہ سیاست تو نہیں ہوئی نا، یہ تو سمجھے کہ مافیا رول، دونوں طرف سے مافیا رول ہے. صحیح، بڑی مہربانی سردار صاحب، سردار رحیم صاحب نے جو پوائنٹ آف ویو تھا، ناظرین نے اللہ حافظ.